میجکس گلوبل گائیڈ میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ آج ہم میجکس گلوبل گائیڈ میں باتیں کریں گے کامیابی، ناکامی، ذہنی تناؤ، بلڈ پریشر، سوسائڈ، خودکشی وغیرہ پر۔ سچ پوچھیے تو اس عنوان پر بات کرنے کے لیے یا اس عنوان پر بات کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں، کچھ ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے جب کہ اس طرح کے حالات سے گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو ختم کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ٹیلنٹڈ اور صلاحیتوں والے لوگ جو اس تکلیف دہ وقت سے گزر چکے ہیں اور ان چیزوں کو کر چکے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہے، غلط ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان مشکل حالات سے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر نکال لیں۔ زندگی میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کسی کو خوشی چاہیے۔ خوشی کا راز کامیابی نہیں ہے، بلکہ خوشی کامیابی کا راز ہے۔ اگر آپ کے سامنے جو کام آ جائے، آپ اس کو کام کرنے کو، انجام دینے کو خوشی محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو اس سے بہتر کام مل سکتا ہے۔ اگر آپ شکایت کرتے رہیں اور جو وہ موقع آپ کو دیا گیا ہے اس کو برا بھلا کہتے رہیں، کوستے رہیں گے، تو اس سے بہتر کا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ بجائے اس کے کہ اس کو خوشی سے انجام دے، چاہے کتنا ہی چھوٹا کام ہو، تو اس سے بہتر موقع آپ کو ملنے کی امید ضرور ہے۔ کامیابی ہر کسی کو پسند ہے، لیکن کامیابی کا جو خیال ہے وہ مطلق نہیں ہے، یہ ریلیٹیو ہے، اس کو دوسرے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر ایک شخص اگر ہزاروں میں کماتا ہے، اسے لاکھوں مل گئے تو وہ بڑا کامیاب اور خوش ہوا، لیکن اگر جو شخص کروڑوں میں کما رہا ہے، اسے اگر لاکھوں میں ملنا شروع ہوا تو وہ تو ناکام اور ناخوش ہو گئے۔ آئیے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ میری کمپیوٹر کلاس کی 2 طالبات ہمیشہ مجھے زور دیتی تھی اپنے گھر لے جانے کے لیے۔ میں ہمیشہ انہیں نظر انداز کرتا رہا اور وہ ہمیشہ زور دیتی رہی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ وہ فٹ پاتھ پر رہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم کلاس بند کر رہے تھے، اس وقت میں انہوں نے کہا کہ سر یہ راستے پر ہی ہے ہمارا گھر اور پیدل چلا جا سکتا ہے۔ تو جب میں ادھر گیا تو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ 5 فٹ بائی 6 فٹ کی جگہ میں یا 1.5 میٹر بائی 1.8 میٹر کی جگہ سے رہنے والے طالبات اتنے خوش و خرم اور خوش لباس کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آیا، میں حیران ہو گیا۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ خوشی لاکھوں کروڑوں کے گھروں کے اندر نہیں ہوتی، خوشی انسان کی سوچ میں، دل میں، دماغ میں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جو کہ اونچی فلکبوس عمارتوں سے آتے تھے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل بیان کرتے تھے، بھلے ہی وہ نائٹ کلبز میں جاتے تھے، پبز میں جاتے تھے،
لیکن وہ اس طرح سے مسکراتے ہنستے نہیں تھے جس طرح سے یہ دو طالبات مسکراتی تھیں. تو پھر خوشی کی ضروریات کیا ہیں؟ خوشی کن چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا بہت اونچی صلاحیت، قابلیت اور لیاقت اور ڈگری اور مستقل کمائی کا ذریعہ معاش یا تجارت یا جاب نوکری یا بہت خوبصورت گھر جہاں پر ساری جدید لوازمات کے ساتھ مزین ہو، کار ہو اور خوبصورت اور اچھا شریک حیات ہو، اچھی شریک حیات ہو، گھر کے تمام افراد ہوں ساتھ اور اچھی صحت ہو، سماج میں ایک مقام اور عزت ہو، یا اس طرح کی چیزوں سے خوشی ملتی ہے؟ ہر شخص اپنی پہنچ کے مطابق ایک حد متعین کرتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر اپنی توقعات کے مطابق نہ ملیں تو پھر فکر مند ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو پھر دوسروں سے الگ کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں. اور اس بات کا ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ حقیقتاً انفیریئر یا نچلے یا کمتر نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کا ایک احساس ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے بہت اونچے والوں سے موازنہ کیا تو اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگے. تو اس لیے ان کی کمتری مطلقاً نہیں ہے، اور یہ جو ہے دوسروں سے موازنہ کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ آگے کی حد پر جانے پر لوگ اپنی قیمتی زندگی کے سرمایہ کو ختم کرنے سے سوچنے لگتے ہیں. کبھی کبھی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جسے ان حالات کا سامنا ہو، اور دوسروں کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے جو کہ نئے نئے ڈائلاگز اور محاورے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان کے پاس اداس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ انسان کے خود منفی خیالات ہوتے ہیں جو کہ اس پر اداسی کو حاوی کر دیتے ہیں، اور جو کہ اس کو جنت جیسے ماحول میں ہونے کے باوجود اسے غمگین کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ اس بات کو صحیح کریں، منفی خیالات کو درست کریں، اور دوسرے ہی لمحہ وہ اپنے آپ کو جنت میں محسوس کریں گے. اور جو ہمیشہ سوچتے ہیں کہ دوسرا ہر کوئی خوش ہے اور وہ صرف اداس ہیں، تو انہیں اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، اور انہیں اللہ کی دی ہوئی زندگی کے ہر لمحے کو لطف لیتے ہوئے گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو جھونپڑے میں رکھا ہے، کسی کو محل میں رکھا ہے، کسی کو شہر میں رکھا ہے، کسی کو گاؤں دیہات میں رکھا ہوا ہے. بہت سارے شہر کے لوگ ہیں جو کہ دیہاتی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پر پہنچ جائے. لیکن عملاً یہ لوگ اپنی خواب کی دیہاتی زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے. اس کے لیے وہ جو جہاں ہیں انہیں وہیں خوش ہونا چاہیے. کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کچھ حادثات ہوتے ہیں، کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں جو کہ ان کے آس پاس کی رنگین زندگی کو ان کو دیکھنے سے ان کو دیکھنے نہیں دیتی.
اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ دیکھ نہیں پاتے اپنی ان اداسیوں کو اور اس غم اور صدمے کی وجہ سے۔ ان سب کے باوجود، یہ سارے صدمے اور ناکامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وجوہات دی ہیں جس کی وجہ سے انسان مسکرا سکتا ہے اور کامیابی کا جشن منا سکتا ہے، لیکن انسان اپنی آنکھ پر جو تاریک چشمہ، گہرا کالا چشمہ لگا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سارے منظر دھندلے اور تاریک نظر آتے ہیں، اور اگر ہم آنکھ بند کر کے چلنا شروع کریں تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ساری چیزیں بھی چھوٹ جائیں گی ایک کے بعد ایک، اور پھر ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اور اس طرح کے لوگ کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت جب ساری چیزیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، پھر یہ لوگ افسوس کرتے بیٹھتے ہیں اور گزشتہ کی چیزوں کی تعریف کرتے بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ہر دن سورج روشنی لے کر آتا ہے اور پوری دنیا میں اجالا پھیلا دیتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دنیا میں اندھیرا بھلے چھا جائے لیکن زندگی میں اندھیرا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ اپنی پھیلائی ہوئی تمام توانائی کو واپس لے جاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم تر و تازہ ہو جائیں اور تازہ دم ہو جائیں، اور دوسرا دن ہم دوبارہ سے تازگی کے ساتھ فریش ہو کر شروع کریں۔ تو اس لیے اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تمام ماضی کی کھوئی ہوئی چیزوں پر افسوس کرتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، اور بہت ساری حد تک نفسیاتی بھی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کچھ حوصلہ افزائی والے اور موٹیویشن اور انسپائرنگ والے اسپیچز، تقریر، بیان اور ویڈیوز اگر دیکھیں تو انہیں کافی مدد ملتی ہے، اور اگر کوئی ان سے بات کرے تو بھی مدد ملتی ہے۔ بہت سارے وقت کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی حوصلہ افزائی کرنے والی چیزیں اور لوگ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے تو کاؤنسلنگ کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ وہ موڈ کو کنٹرول کرنے کی کچھ گولیاں جو دے گا وہ ہمیشہ کا ساتھ ہو جائے گی۔ میں ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حادثہ تھا جب میرے ہاتھ سے وہ تمام چیزیں چلی گئیں جن کی آج کے وقت کی مالیت 2 کروڑ کے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد میرا ایک حادثہ ہو گیا، پھر مجھے بستر پر 4 مہینہ رہنا پڑا پلاسٹر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد میری جو رننگ انکم تھی، جو ذریعہ معاش تھا، وہ بھی بند ہو گیا بیڈ ریسٹ کی وجہ سے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اسے سیریس لینا چاہیے۔ اس نے ہارٹ سرجن کے پاس بھیجا جس نے بہت سارے ٹیسٹ کرائے، اور اسی وقت میں اپنے ایک فرشتہ صفت ڈاکٹر سے ملا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ہارٹ سرجن کے پاس جاؤں گا تو وہ آخری وقت تک کے میرا ساتھ ہوگا۔ پھر صرف ایک گولی انہوں نے مجھے بتائی کہ 4 مہینے تک روزانہ 3، پھر دوسرے 4 مہینے تک روزانہ 2 وقت، اور تیسرے 4 مہینے تک صرف روزانہ 1 لے کر بعد میں بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس فرشتہ صفت ڈاکٹر کی رہنمائی ہے کہ آج میں بلڈ پریشر سے آزاد ہوں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتے۔ موقع چاہے مختصر ہو، چاہے زیادہ دنوں کا ہو، لیکن ایک وقت ختم ہو جائے گا، اور اس وقت افسوس کرنے سے ساری چیزیں واپس نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں مثبت سوچنا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا شروع کرنا چاہیے، شمار کرنا شروع چاہیے۔
شمار کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کے چہرے کے ہونٹوں پر کس طرح سے مسکراہٹ لا سکتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا صلاحیتیں دی ہیں، اس وقت پھر ہم دنیا کی خوش ترین انسانوں میں سے محسوس کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی سرمایہ دی ہے، ہمارے لیے، خود کے لیے اور ہم سے متعلقین کے لیے بھی۔ بہت سارے لوگ ہم سے متعلقین جو ہوتے ہیں اپنا پیار، جذبات، احساسات اور ہماری ان کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ بتاتے نہیں یا بتا نہیں پاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتے۔ تو یہ تمہیں خود اپنی صلاحیت، لیاقت اور تجربے کی بنیاد پر محسوس کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور غصہ گرمی کرتے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو رہتی ہے وہ سامنے اپنے سے متعلق شخص کے لیے انتہائی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ بھلے ہی خیالات اور تجربہ اور تعلیم کا فرق ہو تو رائے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مباحثہ، بحث مباحثہ اور بحث تکرار جو ہے، جو ریگولر بیسس پر ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بنا نہیں رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور تو اس حقیقت کو جانیے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوبصورت دنیا کی طرف دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر زندگی ختم کرنے کے بارے میں نہ کوئی سوچے گا، نہ کوئی اداس ہوگا۔ تو اور بڑی سے بڑی مشکل وقت میں بھی انسان بچنے کا راستہ نکال سکتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لمبی بیماری ہو، بہت زیادہ معاشی اور پیسوں کا نقصان ہو اور قرض کا بوجھ ہو، تو یہ چیزیں انسان کو بڑی اداس کرتی ہیں۔ بہت سارے نکات نیچے دیے ہوئے ہیں، پورا دیکھنے سے اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورا ویڈیو دیکھیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ اور اس وقت سب سے اہم جو چیز جو مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی تم سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا تم کو سب سے زیادہ نقصان تم خود پہنچاتے ہو۔ اس کے لیے اپنے فیلنگز کو، احساسات کو، جذبات کو کسی سے شیئر کیجیے جو کہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، ٹیچر ہو، کوئی NGO والے ہو، کوئی ایماندار اور مذہبی شخص ہو، کوئی ماہر نفسیات ہو، آفس کے کلیگ ہوں، پڑوسی ہوں، اور کوئی سماجی گروپ کے لوگ ہوں۔ تو جو چیزیں ہیں جو خطرات ہو سکتے ہیں، ایک تو موڈ ڈس آرڈر، مطلب کچھ اچھا ہی نہ لگنا یا بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہونا۔ دوسرا ہے کسی نشے والی چیز کا استعمال، اور کبھی فیملی ہسٹری ہو اس طرح کی، یا کبھی کوئی چیز مستقل کی تکلیف ہو، جیسے کوئی ریلیشن شپ ہو یا کوئی دوست یا فیملی کا کچھ پرابلم ہو، یا تو پانچویں چیز ہے بہت بڑا نقصان ہو، کوئی اپنے سے بہت ہی قریبی کی اپنے سے گزر گیا ہو، بہت زیادہ قریبی رشتہ دار ہم سے چھوٹ گیا ہو، یا کبھی جاب، نوکری وغیرہ چھوٹ گئی ہو، یا کبھی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی رزلٹ خراب آ گیا ہو، یا کوئی ایسا جو ناقابل برداشت درد ہو۔ چھٹی چیز ہے کچھ ناقابل علاج بیماریاں ہوں، یا کچھ
جسمانی تکلیف ہو، تو ان کے لیے جو بچنے والی چیزیں ہیں، جیسے یہ لوگ ہیں یا تو کبھی بتاتے ہیں یا تو کبھی نہیں بتاتے ہیں، کبھی کبھی انجانے میں بھی بتا دیتے ہیں، جیسے کہ وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ چاہے ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، لیکن وہ ظاہر کرتے ہیں کہ بڑے جذباتی طور پر بڑے طاقتور ہیں اور کسی بھی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی قریبی رشتہ دار اگر چھوٹ گیا ہو تو وہ بتائیں گے کہ وہ مینیج کر لیں گے، لیکن اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو کچھ نشانیاں جو بتاتے ہیں، جیسے ساری چیزیں برابر کر لینا، اور کلینکل ڈپریشن کی جو نشانیاں ہیں، جیسے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو جانا، اور افسردہ رہنا، اور نا امید ہونا، اور پچھلے جو کاموں سے دل اچٹ جانا، اور جو چیز اپنے آس پاس ہو رہی ہے اس میں کسی طرح کی دلچسپی نہ لینا. جیسے فزیکل چینجز ہو سکتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کہ بالکل کمزوری محسوس ہو، اور نیند کا وقت بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہو، یا ویٹ وزن یا تو بھوک بالکل ڈسٹرب ہو گئی ہو، اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار محسوس کریں. یا تو پھر یہ لوگ زندگی ختم کرنے، خودکشی کرنے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا تو اس کے بارے میں لکھنا شروع کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جیسے وصیتیں کرنا، اور اپنے پاس جو چیزیں ہیں دوسرے کو دینا، اور انشورنس وغیرہ کے معاملات کو درست کرنا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا آگے کا ارادہ کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی ہے الگ الگ وجوہات سے، جو کہ اگر ہم اب دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ انہیں یہ کرنا چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ نے اس لیے کیا کیونکہ اس کی اسٹڈی پوری نہیں تھی، اور دوسرے اسٹوڈنٹ نے اس لیے کیا کہ اسٹڈی پوری تھی لیکن اس کی مارکس کم ہو گئی. اور میرے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو بنا اسٹڈی کے بھی پاس ہوتے ہیں، اور ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جن کی مارکس بہت اچھی ملی، لیکن وہ میرے پاس جوائن کرنے سے پہلے ایسے تھے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کچھ سالوں کا وقفہ لینا چاہیے، کیونکہ ان کی دماغی حالت، دماغی نشو و نما کم ہے. تو اگر چاہے کوئی جاب کی تلاش میں ہو، یا کوئی تاجر ہو، یا کوئی امیر ہو، یا کوئی غریب ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، اکثر کیسز اس میں نفسیاتی ہوتے ہیں. مجھے معلوم ہے ایک شخص جو ممبئی میں، بامبے میں پہلے فلم انڈسٹری جوائن کرنے آیا تھا، اور شکل صورت سے امیتابھ بچن کے جیسا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ امید تھی کہ امیتابھ بچن کے ڈپلیکیٹ کا رول انہیں مل جائے. لیکن 2 سال یوں ہی گزارنے کے بعد، گنوانے کے بعد میں وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے. دوسرا کیس ہے، گورے چٹے نوجوان شخص تھے، اور یہ امید پر کہ ان کا یہ جاذب نظر شخصیت ڈائریکٹرز کو متاثر کرے گی، اس لیے وہ فلم کے سیٹس پر جاتے تھے، اور پورا سال بھر انہوں نے یوں ہی ضائع کیا، پیسہ، وقت، اور پھر وہ اپنے گاؤں کو واپس چلے گئے.
بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دھوکے باز ایجنٹس کو پیسہ دیا تاکہ ان کو فلمز کے اندر رول ملے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں فلم میں رول نہیں ملا، بہت سارے ایسے ہیں جنہیں رول ملا لیکن ان کی فلم نہیں بنی یا فلم ریلیز نہیں ہوئی، یا جس کی فلم ریلیز ہو گئی وہ فلم فلاپ ہو گئی۔ اور یہ ساری وجوہات نہیں ہو سکتی زندگی کو ختم کرنے کی۔ اور کیونکہ بہت سارے دنیا آج کے بہت سارے کامیاب ترین جو سٹارز ہیں وہ ان مراحل سے گزر چکے ہیں کہ ان کی فلم پہلے ان کو فلم نہیں ملی، رول نہیں ملا، فلم نہیں ملی، فلم بنی ان کی ریلیز نہیں ہوئی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آج کامیاب ہے لیکن ان کی پرانی فلمیں ریلیز بھی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس طرح کے فیصلے نہیں لیے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں بہت سارے صلاحیت والے لوگ جیسے سشانت سنگھ راجپوت، سیا ککر وغیرہ، اس طرح کے فیصلے انہوں نے اس طرح کے قدم اٹھائے۔ تو آج ہمارے پاس NGOs کے بہت سارے رضاکار ہونا چاہیے، بہت سارے کاؤنسلرز ہونے چاہیے، لوکل انونیمس یا جو کہ کالرز کی معلومات کو مخفی رکھیں، اس طرح کے کاؤنسلرز ہونا چاہیے آدمی کی پہنچ کے اندر۔ اب اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ڈپریشن یا تناؤ کی باتوں کو چھپائیں نہ، اور اس کو بلا جھجک انہیں بیان کرے جسے اپنا سمجھتے ہیں، اور اپنی فکر بتانے پر، اپنی فکر کا اظہار کرنے پر انسان کے اندر کی جو تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے وہ بذات خود کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جب محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اپنی بات سن رہا ہے، اس سے بھی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے انسان واپس لے لیتا ہے، اور اس طرح سے بات چیت کرنے سے انسان کا جو تناوی کیفیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان تناؤ میں ہو، صدمے اور غم میں ہو، اداس ہو، تو اسے ٹیلی فون کاؤنسلنگ، کرائسس لائن، ہاٹ لائن آفر اور انونیمس کاؤنسلر، یا تو لوکل سروسز جو مقامی سطح پر کام کرتی ہوں اور ریجنل فون ہو، اپنے قریب کی اپنی جو مقامی فون بک ہے اس میں سے نمبرز معلوم کرے اور ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ بہت زبردست مددگار ثابت ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے میں مقامی جو اچھے دل کے لوگ ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے آئیں، ایک اچھے جذبے کے تحت اور رضاکارانہ طور پر اس طرح کے جو لوگ غم صدمے سے نڈھال ہیں ان کی مدد کریں اپنے مقامی لیگل کنسلٹنٹ کے ذریعے۔ حالانکہ میں نے جب یہ ویڈیو شروع کیا تھا تو صرف یہاں کے جو نوجوان لوگوں کے خودکشی کے فیصلے کی بنیاد پر شروع کیا تھا، لیکن یہ جو عنوان ہے یہ کافی تفصیل طلب ہے اور بہت سارے نکات کو کور کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اس میں چھوٹ گئی ہیں تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں لکھیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو مددگار ہے تو اس کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ایک بار آپ کا پھر سے شکریہ۔